میرا نام تانیہ ہے۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری امی ابو اس بات پر راضی نہیں تھے کیونکہ وہ لڑکا ان پڑھ تھا اور اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، بلکہ وہ کسی کے گھر میں کام کرتا تھا، اور میرے ماں باپ میرے لیے کسی اچھی نوکری والے لڑکے کی تلاش میں تھے۔ میرے اسی پیار کی وجہ سے میرا کالج چھڑوا لیا گیا، لیکن میں نہیں رکی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، جو سرکاری اسکول میں ٹیچر تھا، لیکن مجھے تو ہر حالت میں فرحان سے ہی شادی کرنی تھی۔ جب گھر والے نہیں مانے تو میں نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ صبح کے 3 بجے گھر سے نکل کر فرحان کے پاس پہنچ گئی۔ فرحان ایک بہت امیر سیٹھ کے پاس کام کرتا تھا اور اس کے ہی گھر میں رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ میں نے کہا، فرحان، ہم لوگ پہلے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ وہ بولا، ابھی نہیں، کچھ دن ٹھہر کر نکاح کریں گے، ابھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی اور وہاں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہاں پہنچے تو میں نے کہا، فرحان، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اپنے گھر لے کر جاؤ نا۔ وہ بولا، پاگل، نکاح کے بعد ہی لے کر جاؤں گا، ابھی کیسے لے جاؤں؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس سیٹھ کے گھر پہنچ کر فرحان نے اس سے کہا کہ میں اس کی کزن ہوں اور یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرے کی چابی دی اور بولا، وہاں اپنا سامان رکھ لو۔ وہ میری طرف بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فرحان جس کوارٹر میں سوتا تھا وہاں اور بھی لڑکے سوتے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں سو گئی۔ اگلی صبح ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، آپ کو سیٹھ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، میں آتی ہوں۔ میں وہاں گئی تو وہ بولا، بہت خوبصورت ہو تم، میں تم سے برتن دھلوانا، کھانا بنوانا ایسے کام نہیں کرواؤں گا، تم ایسا کرو، میرا کمرہ صاف کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جی، اور کام میں لگ گئی۔ کام میں وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی۔ سیٹھ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور بولا، کھانا لے کر آؤ۔ میں کھانا لے کر آئی۔ وہ بولا، اب مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا، جی۔ وہ بولا، نوالے بنا کر کھلاؤ۔ میں نے مجبوری میں کھلانا شروع کر دیا۔ سیٹھ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بہت نرم ہے تمہارے ہاتھ، اور میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ میں وہاں سے ڈر کر بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی میں فرحان کے پاس گئی۔ اس سے کہا، سیٹھ صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم امیر ہو جائیں گے، سیٹھ سے پیسہ کھائیں گے۔ میں بولی، اور ہمارا پیار؟ وہ بولا، پیار تو کرتا ہوں میں تم سے۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں سوچا، جس کے لیے ماں باپ چھوڑ دیے وہ کچھ پیسوں میں بیچ رہا ہے۔ خیر، کچھ دیر بعد ایک عورت آئی اور بولی، تمہیں سیٹھ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں گئی تو سیٹھ صاحب بغیر کپڑوں کے روم میں تھے۔ میں نے کہا، جی۔ وہ بولے، ادھر آؤ۔ میں وہاں ہی کھڑی رہی تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور میرے جسم کو نوچنے لگا۔ میں رو رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہم بستری کی۔ مجھے بہت درد ہوا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہاں ہی کمرے میں تھی۔ میں خود کو بغیر کپڑوں کے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ سیٹھ بولا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ساری بات بتائی کہ فرحان یہ کہہ کر مجھے لے کر آیا ہے اور اب کہتا ہے کہ سیٹھ سے پیسے کھانے ہیں۔ سیٹھ بولا، تم پہلی لڑکی ہو جو مجھے ایسی ملی ہو، بالکل پہلی دفعہ والی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا، میرا گھر نہیں جانا، اب مجھے 7 دن ہو گئے ہیں گھر سے آئے ہوئے۔ اس نے پھر بھی مجھ سے میرے گھر کا پوچھا اور مجھے میرے گھر لے گیا۔
میرے ابو بولے دفع ہو جاؤ، مر گئی ہو تم میرے لیے۔ سیٹھ بولا تمہاری بیٹی مجھے تو ایسے ایسے بے ہوش روڈ پر ملی ہے۔ یہ سن کر میرے ابو نے مجھے گھر رکھ لیا، لیکن میں سیٹھ کی رحم دلی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ سیٹھ ہمارے گھر آیا اور میرا رشتہ مانگا۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے اب کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں 7 دن گھر سے باہر جو رہی تھی۔ اس لیے میرے ابو نے سیٹھ کے ساتھ میری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ سیٹھ نے فرحان کو کام سے بھگا دیا تھا۔ سیٹھ مجھے بولا مجھے جو تمہارے ساتھ مزہ آیا ہے وہ کبھی نہیں آیا۔ میں پیار کے چکر میں کہاں سے کہاں آ گئی، ایک بڈھے کے ساتھ پھنس گئی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔